اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائیوں میں سے ہود کو۔ یہ عاد نام کی ایک پرسنالٹی تھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو ڈومیننٹ تھے، جن کی نسبت سے یہ قوم عاد بنی۔ تو انہی کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا گیا، یعنی انہی کی اسپیشی سے تعلق رکھتے تھے، اسی قوم میں سے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی تو یہی آیا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں سے ہی رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی رسول بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو وہی بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، مگر یہ کہ تم نے صرف ایک جھوٹ باندھ رکھا ہے، جو تم نے جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس سچے معبود کے ساتھ، یہ اس معبود کی تعلیمات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے بھی رکھی تھی، اور میں چونکہ اس پہ تفصیلی بول چکا ہوں، اب میں صرف ان آیات کو ترجمے کی حد تک ہی کور کروں گا۔ یہ اگلی بات بھی وہی ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، قیامت کے دن کا ڈر سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور میرا صلہ تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اجر دے گی اس دعوت و تبلیغ کا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، تم سے پیسہ نہیں ہتھیایا، نہ میں نے کوئی سردار بننے کی کوشش کی ہے، میں تو آخرت کی فکر میں ہوں تمہاری، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو یہ بات کافی ہے کہ میں نے کوئی دنیاوی منصب حاصل نہیں کیا۔ آج بھی جو شخص یہ ساری باتیں کر سکے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نبیوں کے پیٹرن کے اوپر ہے، اور اگر وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے پھر اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نام تو لے پیغمبروں کے اور ان کی دعوت کے اور خود بینیفیشری ہو اس سسٹم کا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور رجوع لاؤ، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی۔ اگلے زمانوں میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ٹیکنالوجی کا تو لوگ نہیں کھا رہے تھے نا، اس وقت تو سورس آف انکم اور زندگی گزارنا اسی بارش کے اوپر، جو بارانی ایک معاملہ ہوتا تھا، زمین اگاتی تھی، آپ کھاتے تھے، 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتے تھے، اور رات کے وقت سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھ کے وہی مشقت۔ آج تو زندگی بالکل بدل چکی ہے نا جی، آج جو ذریعہ معاش ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے۔ آج جو ہمیں تکلیف معاش کی کاٹنی پڑ رہی ہے، پہلے یہ والی نہیں تھی۔ آپ یوسف علیہ السلام کا جب ذکر خیر آئے گا اگلی سورت کے اندر، سورہ یوسف میں، اور اس کے اوپر ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے وہ آپ دیکھیں، تو وہ ساری کی ساری زندگی ان کی اناج کے گرد ہی گھومتی ہے کہ وہ اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فاقے ہوئے ہیں، مصر چلے گئے ہیں اور وہاں سے جا کے اناج لے کے آئے ہیں۔ نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اسمارٹ فون ہے، نہ کوئی گیس کا کنیکشن ہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے، یعنی کتنی سادہ سی زندگی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کرنے کے لیے کراچی سے لاہور آیا ہوا ہے اور لاہور والا بیچارہ کراچی گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز کا سفر لوگ کر رہے ہیں۔ جو جدھر پیدا ہوا ہے وہ ادھر ہی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اپنے حصے کی گندم اگاتا ہے اور اس کو پیس کے 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتا ہے، پورا دن مشقت کرتا ہے وہ اسی زمین کے اوپر یا مویشیوں کے اوپر، اور اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، سادہ سی زندگی گزار رہا ہے۔ اتنی سکون کی زندگی تھی۔ وہ ہمارے استاد
اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا دنیا میں سکون چاہتے ہو نا تو دعا کرو کہ یہ پٹرول دوبارہ زمین میں واپس چلا جائے, باہر نہ نکلے. اور حقیقت بات ہے کہ یہ ساری کی ساری بے سکونی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے. جہاں اتنی آسائش ہے اس ٹیکنالوجی کی, بے سکونی میں بھی اضافہ ہوا ہے. سب سے بڑی بے سکونی پتہ کیا ہے؟ میرے کو ٹائم کوئی نہیں. وہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بحری جہاز میں بھی سفر کیا ہوا ہے انگلینڈ کا, اور ہم لوگ کئی ہفتوں میں پہنچتے تھے. بحری جہاز میں بھی کھلا ٹائم ہوتا تھا, کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے, گپ شپ مارنی ہے, کوئی کلمی کام کرنا ہے وہ آپ کر لیں. وہاں جا کے بھی زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نہیں تھی. لیکن اب آپ چند گھنٹوں میں انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں, لیکن جاتے ہوئے بھی افراتفری, جہاز میں بھی افراتفری, وہاں جا کے بھی افراتفری, اور واپس پھر افراتفری. ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھنی ہے. آپ روڈ کے اوپر دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے جلدی کالج پہنچنا ہے, یونیورسٹی پہنچنا ہے یا پڑھنا ہے, نہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم نے آدھے پونے گھنٹے گپیں مارنی ہے اور 15 منٹ لگا کے دودھ پتی کا ایک کپ پینا ہے. اس کے لیے انہیں 100 کی سپیڈ پہ موٹر بائک چلانا پڑتا ہے, وہ چلائیں گے چاہے وہ ہوٹل تک نہ پہنچ سکیں, قبرستان ہی پہنچے وہاں سے. تو اتنی تیزی کس چیز کی؟ اس میں سے نکل تو کچھ بھی نہیں رہا. ہماری وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ گپیں لگانی ہے, 15-20 منٹ چائے پینی ہے, اور روڈ پہ ہم 5 منٹ بھی فالتو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سکون سے چلے جائیں کہ یار پہنچ جائیں وہاں پہ. اور خدا نہ خواستہ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بستر کے اوپر پڑے رہتے ہیں. آپ کو تو صرف ایک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ فلاں بندہ ایکسیڈنٹ میں بچ گیا ہے, آپ کہتے ہیں شکر ہے بچ گیا. لیکن وہ جو تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے, اور اس کے جو ماں باپ تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں, صرف ٹوائلٹ جانا ہی اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے. بستر پہ لیٹا رہنا. یہ جن لوگوں کے ساتھ اس قسم کے چھوٹے موٹے حادثات ہوئے ہیں نا, کسی کی ہڈی فریکچر ہوگی, ذرا اس سے پوچھیں کہ وہ ایک دن کس طرح گن کے کٹتا ہے. آپ کو ایک خبر ملتی ہے, پھر کئی مہینوں کے بعد دوبارہ بندہ منظر عام پہ آ جاتا ہے. وہ کئی مہینے اس نے خود کتنے تکلیف میں اور عذاب میں کاٹے, اور جو گھر والوں کے لیے مصیبت بن کے رہا وہ ایک الگ سے. تو پہلے زمانوں میں کیا سکون ہوا کرتا تھا, 2 وقت کی روٹی. اور وہ چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ انہیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف توبہ لاؤ, اس کی طرف رجوع لاؤ, تو دیکھو وہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے لیے نازل کرے گا, تمہارا رزق. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا. فائنینشیل ریسورسز تمہارے لیے آ جائیں گے, پلس یہ کہ تمہیں اولاد دے گا. اس وقت تو قبائلی سسٹم میں اولاد جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی قوت کا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور دیکھو کہ مجرم نہ بنو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہوئے. اب یہ مختصر سی دعوت تھی توحید کی, آخرت کی, اور اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی. اب ذرا جواب سنیں, یہ وہی جواب ہے جو آج بھی مسلمان آپ کو دیں گے. الفاظ چینج ہیں, تھیم وہی ہوگی. قالوا یا ہود, انہوں نے کہا اے ہود, ما جئتنا ببینہ, تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا, کوئی ایسی ہے جسے ہم قبول کریں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں جن خداؤں کی وہ عبادت اپنے آباء و اجداد کی پیٹرن کے اوپر کر رہے تھے, صرف تیرے کہنے کے اوپر. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم کبھی بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان نقول, ہم تو بس تیری اس دعوت کے جواب میں یہی تجھے کہیں گے, الا تراک بعض آلہتنا بسوء, کہ تجھے ہمارے ہی کسی خدا نے دماغی خلل کے اندر مبتلا کر دیا. یہ جو تو بہکی باتیں کر رہا ہے نا, یہ ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تیرے اوپر. تو اب اس قسم کی گفتگو آج بھی لوگ آپ کو کرتے سنائی دیں گے کہ جی اے اللہ دی مار پی گئی ہے جی, اے ساڑھے بزرگوں ہی پی گئے نے. بھئی کسی کے بزرگ کو نہیں ہم پڑھے, ہم تو
ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی دوسرے معنوں میں وہ لوگ جو خود اس امت کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اس امت کو اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں اگر وہ نہیں تھے تو ان کی تعلیمات، چلیں ان کی تعلیمات بھی نہیں تھی تو ان کی طرف منسوب تعلیمات، اگر ہم نے 1 ٹن حسن زن رکھنا ہے اپنے سر کے اوپر. قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بے شک اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس شرک کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں نا، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پس تم نے جو سازش کرنی ہے نا میرے خلاف، سب کے سب کر لو مل کر، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو. یعنی وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ جو تم نے یہ بزرگ کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے آلہہ جھوٹے، ان سے جو بن پڑتا ہے نا انہیں کہو کہ کر لیں. انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربی جو کہ میرا رب ہے، وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. انہوں نے چونکہ کہا تھا نا کہ آپ کو مار پڑ گئی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آلہہ کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مار پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، اب جو کرنا ہے نا تمہارے بزرگ کر لیں جو میرا بگاڑ سکتے ہیں. اچھا اس طرح کی باتیں آج بھی ہم کریں نا حضرت ہود علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر، تو لوگ کہتے ہیں جی گستاخی کر رہے ہیں. یہ ہم کریں گے نا. میں نے اب یہ بات جب کی تھی کہ یار آپ لوگ تخت بلقیس کی مثال دیتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیبلش ہے. اگر آپ کہتے ہو ہمارے بزرگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو لاؤ وائٹ ہاؤس کو مارگلا ہلز کے اوپر رکھو، ہم مان لیں گے. حضرت ہود علیہ السلام نے تو اس سے بھی سخت بات کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے اوپر مار پڑ گئی ہے تو بلا لو جتنے بزرگ ہیں جو مار ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں. میں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، کر لو جو کچھ ہوتا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. اب یہ بڑی اہم آیت ہے، میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے. انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا ہارٹ، یعنی سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دل ہے یا دماغ. چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے، قرآن میں جب بھی عقل کا ذکر آتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ذکر آتا ہے تو دل کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے چلنے پھرنے والی مگر یہ کہ اسے میں نے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. اب یہ پیشانی کے بال یہ دماغ کی طرف ہی اشارہ ہے. پوٹینشلی تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. ایون ہم جو خیر بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ خیر کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور یہ سوچ بھی اللہ دیتا ہے. اور جو ہم شر کر رہے ہیں یہ شر کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، اور اس کی کمپیٹنسی کہ ہم شر کا سوچ سکتے ہیں، پوٹینشلی یہ کمپیٹنسی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کی طرف جاتے ہیں یا نیگیٹو کی طرف. اگر نیگیٹو اللہ نہ رکھتا تو امتحان ختم ہو جاتا. نیگیٹو رکھ کے بتایا کہ یہ نیگیٹو ہے اور اس میں اٹریکشن بھی رکھ دی ہے، لیکن آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں عذاب وہ نظر نہیں آتا. اس لیے آپ نے پازیٹیو کی طرف جانا ہے جس کا انعام دنیا میں نظر نہیں آتا. بغیر دیکھے آخرت کے انعام کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق نہیں مگر یہ کہ اللہ نے اسے ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی